یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کے قربان جاں ہماری۔ یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کے قربان جاں ہماری۔ مصری سے تولتا ہے شکر سے گھولتا ہے، مصری سے تولتا ہے اور شکر سے گھولتا ہے، جو کوئی بولتا ہے میٹھی زباں ہماری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی اور ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں آتا رہتا ہوں اور کلاس جو ہے آپ لوگوں کو دیتا رہتا ہوں۔ آپ کے جو بک ہیں 10ویں والوں کے لیے درخشاں حصہ دوم اس کا بھی، اور اسی طریقے سے 12th والوں کے لیے کہکشاں حصہ دوم اس کا بھی، اور خاص طور سے اردو قواعد جو کہ ہر کلاس والوں کے لیے سمجھیے امپورٹنٹ اور ضروری ہے۔ کوئی بھی اردو قواعد جو ہے، کیونکہ گرامر کوئی متعین نہیں ہوتا، فکس نہیں ہوتا ہے، گرامر کسی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ گرامر آپ جانیں گے تو اردو کے بارے میں ساری معلوماتیں آپ کو ہوگی، پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، لکھنے کا طریقہ معلوم ہوگا، ساری چیزیں معلوم ہوگی۔ تو آج میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں اردو قواعد کا چیپٹر نمبر 7 ہے نا، یعنی 7واں حصہ جو ہے سمجھیے اردو قواعد کا جو ہے نا میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سبق میں آگے بڑھوں اور اس چیپٹر کو آگے پڑھاؤں، کیونکہ آپ لوگوں کا میں نے کمنٹ دیکھا تھا، ایک دو چیزیں جو آپ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے سے پوچھی، بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمارا کلاس تو چونکہ لائیو نہیں ہوتا ہے اس لیے، لیکن کریں گے کوشش۔ لیکن آپ نے پوچھا ہے، اس کے ذریعے کمنٹ کے ذریعے میں ان باتوں کا جواب دینا جو آپ نے پوچھا ہے اس کا میں مناسب نہیں سمجھا، اور کس طریقے سے آپ کو بتایا جائے۔ اگر اردو میں صحیح طریقے سے لکھ کر دیا جائے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو پڑھنے میں کہیں ڈسمس ہو جائے، اور انگریزی میں لکھا جائے تو اس میں اور دقت محسوس ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جب میں اگلا چیپٹر جب آپ کے سامنے لے کر کے آؤں گا اور میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس سے پہلے میں جو وہ باتیں ہیں اس کو میں رکھ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ ایک چیز آپ نے پوچھی کہ حروف کے یعنی تذکیر اور تانیث کے اندر، یعنی مذکر اور مؤنث کے اندر، مذکر اور مؤنث کے اندر سب سے پہلا ایک جو آیا تھا سوال آپ لوگوں کے کہ حروف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف میں کتنے حرف جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں اور کتنے مؤنث ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ جو ہے اس میں دیکھ لیں گے اور معلوم ہوگا کہ مذکر کے اندر کتنے الفاظ جو ہے نا آپ کو بتائے گئے تھے اور مؤنث کے اندر کتنے الفاظ بتائے گئے تھے۔ اس میں سے کچھ جو ہے وہ جو حرف تھے وہ چھوٹ گئے تھے، ہے نا، چھوٹ نہیں گیا تھا۔ دیکھیے ایک بات دیکھیے، اردو قواعد کی بہت ساری کتاب ہے، میں جو قواعد دیکھتا ہوں اور میرے پاس جو قواعد رہتی ہے وہ سمجھ لیے عام طور سے جو ہے 2-3 قواعد کی کتاب ہے، اس میں دیکھا ہوں، ہے نا۔ تو اردو قواعد کے 2-3 کتاب میں جو دیکھا تو ہر ایک کتاب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پورے کتاب میں جو ہے نا ساری چیزوں کو بتا دیا ہو، نہیں، کسی نے اپنے علم کے حساب سے، اپنے گمان کے حساب سے جو ہے نا اس کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کیا ہے اس کے اندر، اور اس نے بھی کیا ہے سارے جو اردو قواعد کے جو حروف رہتے ہیں ان سارے حروف کو جو ہے نا وہ متعین نہیں کیا، کسی نے کیا کہتے ہیں 12 یا 14 الفاظ کو جو ہے نا انہوں نے مذکر کہا، باقی کو مؤنث کہہ دیا، اور پھر مؤنث کے اندر جو شمار کیا ہے تو ان میں بھی انہوں نے اس حرف کو چھوڑ دیا، یعنی وہ انہوں نے نہیں لکھا۔ اب نہیں لکھا کس وجہ سے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنی کوشش سے جو ہے نا آپ لوگوں تک جو بات لائی ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کے اندر جو مذکر اور مؤنث میں جو کچھ ورڈ جو چھوٹ گئے تھے، کچھ حروف جو چھوٹ گئے تھے، اس میں جو ہے نا ایک سا، ایک ڈال، اور ایک یہ تو مفرد جو ہے نا، مفرد حروف میں کیا تھے، سا، ایک ڈال، ہے نا، ایک حمزہ بھی ہے نا، اسی طریقے سے یا، وہ یا کیا ہے، وہ یائے مجہول، یائے مجہول، اور یہ کیا کہتے ہیں وہ دو چشمی والی ہا، ہے نا۔ اور مذکر جو ہے نا مفرد کے بعد مذکر آتا ہے، مرکب آتا ہے، تو مرکب اسم کے اندر جو ہے، مرکب حرف کے اندر جو ہے نا وہ ڈھا چھوٹ گیا تھا۔ تو یہ میں نے جو دیکھا ہے تو سمجھ لے کسی نے مؤنث کے اندر جو ہے نا ڈال کو لیا ہے، اور کسی نے ڈال کو نہیں بیان کیا، دال کو لیا ہے، تو ڈھال اور ڈھا، یعنی یہ سمجھ لیجیے کل ملا کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جتنا آپ کو بتایا گیا مذکر اور مؤنث
وہ ٹھیک ہے، سمجھے؟ لیکن آپ صرف جو ہے نا مؤنث کے اندر جو ہے نا جو الفاظ آپ کو نہیں بتائے گئے، مان لیجئے کہ اس میں سا ہے یا اسی طریقے سے ڈال ہے یا ڈھا ہے نا، یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اسی طریقے سے چھوٹی ہا میں جو چشمی والی ہا وہ ہے، اور یا مجھول ہے، اس کو آپ مؤنث میں شامل کر لیں گے، مؤنث میں شامل کر لیں گے، مؤنثی کے اندر اس کو استعمال کریں گے۔ اور حمزہ، رہی بات حمزہ کی، تو حمزہ جو ہے نا حمزہ کو آپ الف کے اندر لے سکتے ہیں، یعنی جو الف مذکر کے اندر استعمال کیا تھا اس کے اندر۔ تو یہ تو آپ کو ہو گیا حروف کے اندر، ہے نا، جو حرف آپ کو جو ہے نا حروف تہجی میں سے جو حرف کو نہیں بتایا گیا چھوٹ گئے تھے وہ، ہے نا۔ لیکن کتاب کے اندر آپ کو جہاں سے میں نے ایک معتبر کتاب اور اچھی کتاب ہے، اس کے اندر جو لیا وہ آپ کو پہلے جو بتایا گیا تھا وہ اتنا ہی کا ذکر ہے، سمجھے، اس کے آگے ذکر نہیں ہے۔ یہ میں کہیں اور دوسری تیسری کتابوں سے دیکھا ہوں، تو اس میں بھی جو ہے نا پورے حرف کو ذکر نہیں کیا گیا، اس میں سے کچھ حرف تھے اس کو جو ہے نا اس میں سے نکال کر کے مذکر سے نکال کے مؤنث میں اور مؤنث سے نکال کے مذکر میں دیا گیا، تو اس لیے میں نے یہ بتا دیا، آپ اس کو مؤنث کے اندر شامل کر لیں، اور سیاق و سباق سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے بعد آیا تھا کہ ضمیر کی قسمیں کے اندر آپ لوگوں نے ایک کمنٹ تھا کہ ضمیر کے بارے میں بتایا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، تو کیا آپ نے جو 3 قسمیں کی ہے وہ کیا اسی کے اندر شامل ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیے ضمیر کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، ضمیر یا تو کبھی واحد ہوگی یا کبھی غائب ہوگی، کبھی غائب، کبھی حاضر، کبھی کیا کہتے ہیں متکلم، 3 طرح کے ضمیر ہوتے ہیں، اور 3 طرح کے ضمیروں میں جو ہے آپ کو اسی کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کبھی واحد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے نا، یہ تینوں میں، وہ غائب میں بھی واحد اور جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حاضر میں بھی واحد اور جمع ہوتے ہیں، اور متکلم میں بھی واحد اور جمع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا وہیں پہ۔ اب جو ضمیر کی جو اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں وہ اصل میں قسم نہیں، حالتیں بتاتے ہیں، کسی نے جو ہے اور کچھ کیا ہے کہ ضمیر کی حالتیں ہیں، فاعلی حالت ہے، اضافی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، یعنی اس طریقے سے بیان کیا، اور کسی نے جو ہے نا، کیونکہ کوئی بھی گرامر کی 2 3 4 کتابیں میں نے دیکھی، کسی میں اس طریقے سے ضمیر کی قسمیں نہیں کی گئی، حالت کے اعتبار سے بیان کیا، لیکن قسم جو اصل ضمیر کی گئی ہے وہ یہی کہ ضمیر کی 3 قسمیں ہوں گی آپ کو، چاہے وہ ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ وہ ایک حالت بتاتے ہیں ضمیر کی، اس میں کسی نے ضمیر شخصی، ہے نا، اس طریقے سے جو ہے نا ضمیر کو، جیسا کہ آپ نے ضمیر شخصی کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ضمیر جو ہے نا موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اصل میں اس میں موصول، اس میں کیا کہتے ہیں حرف استفہام یا اسی طریقے سے اس میں اشارہ اسی کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ اسم ہی کی قسم میں سے ہے نا، علم اور ضمیر اشارات یہ جو آپ پڑھے ہیں معرفہ کی قسم ہے، اور معرفہ اسم کی قسم ہے، تو اسم کی قسم میں سے آ جاتا ہے، تو اصل میں ضمیر کی قسمیں وہی ہے، لیکن یہ حالتوں کے اعتبار سے بتایا ہے۔ تو خیر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پوچھا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ جہاں تک آپ کو کوئی کتاب میں اگر دوسرے طریقے سے ملے اور کسی اور کتاب میں، چونکہ آپ لوگ ایک کتاب سے اب دیکھتے ہوں گے، کوئی ایک کتاب ہو یا کہیں پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی آدمی اگر پڑھاتا ہے تو ہر پڑھانے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک معلومات ہو یا جتنے زیادہ سے زیادہ کتابیں ہیں چاہے گرامر سے متعلق، ان کو دیکھ کر کے ہی جایا جائے، ہے نا۔ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھاؤں گا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو قسمیں کی گئی ہیں نا، وہ کئی کتابوں کے اندر کم ہی کیا گیا، کئی کتابوں میں جو ہے نا زیادہ کیے گئے، تو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ گرامر کی کوئی ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک قسم کو ایک ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کے تحت جو ہے نا اس کے بہت سارے جو جز ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، اس کو قسم بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کی اسم کی قسم ہی کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سمجھے اس کے حصے ہوتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اس کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب اتنا آپ لوگوں کو ہم بتا دیے ہیں، اور باقی جو ہے اگر اور کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تب آج کے سبق کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں کہ آج کیا ہمیں پڑھنا ہے۔ یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو لکھا ہوا ہے اسم نکرہ، ہے نا، اسم نکرہ، اردو قواعد، اردو قواعد ہے نا، تو اردو قواعد ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، معرفہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اب یہاں پڑھ رہے ہیں نکرہ۔ اس میں کی قسمیں کی گئی تھی معنی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے۔ دیکھیے یہاں پہ بھی میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کسی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا یہاں پہ معنی کے، ہم لوگ ابھی پڑھے ہیں جو اردو گرامر کے اندر، تو معنی کے اعتبار سے جو اس میں کی قسمیں کی گئی تھی وہ کیا ہے؟ اس میں ذات اور اس میں صفت، اس میں ذات اور اس میں صفت، اور کہیں پہ معنی کے اعتبار سے جو اسم کی قسمیں کرتے ہیں نا، وہ ذات نہیں صفت کے جو ہے نا قسم کر دیتے ہیں، صفت کی جو ہے نا
चार तरह का बताते थे, सिफत आददी, सिफत इस्तिफामी, सिफत मिकदारी, और ये जो है ना ये सारी चीजें किस्में कर देते हैं। लेकिन हम और आप जो यहाँ पे पढ़े हैं इसमें जात और इसमें सिफत, किसी में आपको इसमें सिफत की 7 किस्में मिल जाएंगी, किसी में जो है ना आप इसमें जात की भी 7 किस्में मिल जाएंगी, किसी में 6 मिलेंगी, है ना, अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो। लेकिन मैंने जो बताया आपको इसमें जात की भी 5 किस्में बताया और इसमें सिफत की भी 5 किस्में बताया, है ना। इसमें जात की 5 किस्में बताया, उसमें से पहली किस्म थी मारिफा। उसमें से पहली किस्म कौन सी थी? मारिफा। उसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और मारिफा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मारिफा की भी समझिए आप किसी किताब में देखेंगे। अब मैं आपके सामने सोचता हूं कि बिल्कुल वजाहत से ही बयान कर दूं, बता दूं, ताकि फिर आप लोग कमेंट के जरिए जो है ना इतने जल्दी में सवाल ना करें कि मारिफा के आपको किसी किताब के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास किताब हो, अगर 2-3 किताब उर्दू कवायद को, तो आप देखेंगे, है ना, कि मारिफा की किसी ने जो है ना 6 ही किस्में किया। हम लोगों ने कितनी किस्में पढ़ी है? मारिफा की 7 किस्में पढ़ी है। उसमें से उन्होंने इसमें माहूद को निकाल दिया, इसमें माहूद को निकाल दिया। माहूद का कोई बयान ही नहीं है मारिफा के किस्म में। लेकिन हम लोगों ने मारिफा के किस्म पर ना अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें माहूद, मुजाफ, मुनादा, है ना, ये सारी किस्में हमने पढ़ी है। 7 किस्में कुल मिलाकर के मारिफा की। तो ये इस तरीके से जो है ना उर्दू कवायद के अंदर तब्दीलियां होती रहती हैं, जिसके जिनमें जो मालूम है, जो मालूमात है, तो सब एक ही बताते हैं, लेकिन कोई जो है ना एक, मैंने बताया ना कि कोई एक हिस्से को अलग अलग बयान कर देते हैं, कोई जो है ना उसी के अंदर जो है ना एक जैसा होता है तो उसको हम उसके अंदर शामिल मान लेते हैं। जैसे अभी मैं हम पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे इसमें जात की जो 5 किस्में के, उसमें आपको मारफा बता दिया। हम यहाँ पे नकरा लेकर के आएंगे। इसमें जात के 5 किस्में, मारफा, नकरा, है ना। उसके बाद क्या आया था? जिन्स, जमा और मजदरी। जिन्स, जमा और मजदरी। तो जिन्स और जमा को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? जिन्स और जमा को आपने, इसमें जिन्स को पढ़ा है, इससे पहले जिन्स या आम मुस्तवी आया था, वो आपने उसको वहां पे जान लिया। खैर मैं अभी यहाँ इस पे भी बताऊंगा, तो मैं आपको अच्छी तरीके से वजाहत से बता दूंगा जिन्स और जमा के बारे में। तो अब हम यहाँ पे जो है ना मारफा के बयान खत्म हो गया। इसमें जात की पहले किस्म मारफा थी, मारफा के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं नकरा को। नकरा भी बोलेंगे, और नकरा की जो किस्में होंगी वो क्या कहते हैं? नकरा की किस्में। नकरा की भी किस्में यहाँ पे जो है ना कितने किस्में की गई है? 7 किस्में की गई है। नकरा की भी जो है गलबन कितने? 7 किस्में किए गए। और किसी किताब में जो है नकरा की पहले 6 ही किस्में करते हैं, 5 ही किस्में करते हैं, और उसमें से जो है ना ये इसकी किस्में ये भी नहीं बयान किया जाता है ना। इसी तरीके से क्या कहते हैं, इसको भी नहीं बयान किया जाता है ना। तो कुछ होते हैं ऐसी किताबें हैं जो सारी किताबों के अंदर एक चीज को जमा कर दिया है, ऐसा नहीं है, वो दूसरे इसमों के अंदर उसको शामिल मान लेते हैं। तो खैर इससे अब हम करके अपने सबक को शुरू कर रहे हैं, अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं, और जानते हैं कि मारफा के बाद नकरा जो आया है, नकरा किसको कहा जाता है? देखिए नकरा, मारफा के बारे में आपने पढ़ा जा, जो किसी खास चीज, खास नाम या इसी तरीके से खास जगह को बतलाए। खास चीज, खास नाम, खास जगह को बतलाए। जैसे बताया था ना कि खास नाम किसी का हुआ, जैसे असद नाम हुआ, खालिद नाम हुआ, जैद नाम हुआ, या इसी तरीके से खास चीज हो गया, जैसे पहाड़, पहाड़ी में ले लीजिए, क्या हिमालय का पहाड़, हिमालय वगैरह, तो ये खास चीज हो गया। जैसे किसी शहर, जगह का नाम ले लीजिए, ये दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, या इसी के अलावा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना। तो ये खास थे, ये मारफा के अंदर पड़े। नकरा इसका उल्टा है। ये इसमें नकरा वो है, इसमें है जो किसी आम, है ना, जो किसी आम। इसमें नकरा के बारे में कहा गया है कि जो किसी आम, कहना जो किसी आम चीज, यानी उसके अंदर खास है, आम चीज या आम नाम या आम जगह को बताए, यानी जिससे कोई आम चीज या आम नाम या आम जगह मालूम हो। मिसाल के तौर पे इंसान है, यानी इंसान एक मान लीजिए आम है। इंसान के अंदर जो है ना, मैंने इससे पहले भी बताया था शायद इस मिसाल में, कि मर्द आते हैं अलग, औरत आती, सब ना आते हैं इसमें। अब मर्द को खास कर लेंगे तो फिर वो क्या है? मारफा हो जाएगा उस हिसाब से। मर्द के अंदर किसी नाम को खास करेंगे तो फिर वो नकरा, यानी एतबार बदल जाता है, कभी निस्बत बदल जाती है, तो एक चीज मारफा भी हो जाती है, एक चीज नकरा भी हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं बताया, ये इंसान है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ कह दिया तो ये पहाड़ आम है, कोई भी पहाड़ हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी, है ना, पहाड़, पूरी दुनिया में कोई भी पहाड़ मुराद है। शहर बोल दिया तो शहर वगैरह से कोई भी शहर मुराद हो सकता है ना, यहाँ पे शहर। तो ये नकरा के अंदर जाहिर सी बात है, इसकी वजाहत हम करेंगे, इसकी वजाहत करेंगे तो शहर की वजाहत कर देंगे, तो हाँ कि दिल्ली शहर या मुंबई शहर, कलकत्ता शहर, तो मालूम हो ये खास हो जाएगा, ये मारफा के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से पहाड़ के हम यहाँ पे क्या है? वजाहत कर देंगे, खास कर देंगे, ये फला पहाड़, जैसे पहाड़ बताया, हिमालय का पहाड़, उहद का पहाड़, तूर का पहाड़, ये सब जो है ना पहाड़ के नाम है, तो वो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मारफा हो जाएगा।
انسانی کے اندر سے مان لیجیے مثال کے طور پہ ہم نے مرد کو خاص کر دیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں وہ مرد جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، مرفع ہو جائے گا۔ تو نکرہ کہتے ہیں جو کسی عام چیز یعنی جس سے کوئی خاص یعنی ایک چیز کو ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں نا، وہ اس کے جنس کو سمجھے پورے جنس کو بتلاتا ہے، اسے معرفہ ہی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ ایک جنس ہو گیا مان لیجیے، شہر ایک جنس ہو گیا مان لیجیے، تو یہ شہر کوئی سے بھی شہر کو بتا سکتا ہے نا یہ، لیکن جب خاص کریں گے تو اس میں شہر کا ہم نام ڈالیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں نکرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب نکرہ کی قسموں کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ نکرہ کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے۔ دیکھیے اس میں نکرہ کی قسمیں یہاں پہ لکھا ہے نا، اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں پہلے ہے اس میں مکبر، اس میں مکبر، یہ سب میں اس میں آئے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس میں صوت، اس میں مقدار، سب میں اس میں لکھیں گے۔ میں نے اسم کو چھوڑ کر کے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اس کو ایسے لکھ دیا، اس میں جمع، اس میں کیفیت، اب آپ کو لکھ کے بتا دیا، سب میں اسم آئیں گے، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ تو اس میں مکبر ہو گیا یہ، اس میں مصغر ہو گیا یہ، اس میں صوت ہو گیا، اس میں مقدار ہو گیا، اس میں تعداد ہو گیا، اس میں جمع ہو گیا اور اس میں کیفیت ہے نا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کسی نے اس میں نکرہ کی جو ہے نا 6 ہی قسمیں کی ہے، کسی نے 5 بھی کی ہے، تو اس میں کیفیت کو نہیں مانا ہے، نہیں داخل کیا ہے اس میں ہے نا، اور کسی نے اس میں جمع کو بھی نہیں، اس میں جمع ایک قسم الگ سی ہے جو اس میں ذات کی، لیکن یہیں پہ ہم آپ کو بتا دیں گے ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ کیا اب مکبر کس کو کریں گے؟ مکبر وہ اسم ہے، یہاں پہ شارٹ کٹ میں لکھا ہوں لیکن آپ میں جو بتا رہا ہوں اس پہ آپ غور کریں گے۔ مکبر وہ اسم ہے جس سے کسی اسم کا بڑائی ہونا معلوم ہو، کسی اسم کا بڑا ہونا معلوم ہو، اس کو مکبر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ باغ ہے، یہ باغ ہے نا، تو باغ ہے، تو باغ سے باغ کہتے ہیں بڑے باغ کو جو بڑا سا رہتا ہے، کوئی چیز کا وہ پھولوں کا باغان ہو، جسے باغان کہا جاتا ہے نا، یا باغ سمجھیے ہے نا وغیرہ، تو اس کو کیا ہے، اس سے بڑا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ یا دیگ ہے، دیگ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے سے پتیلا کو ہم لوگ دیگ نہیں کہتے ہیں، پتیلا ہی کہتے ہیں کہ نہیں، تو یہ دیگ ہو گیا، جیسے باغ ہو گیا ہے نا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہے نا، جو اس میں مکبر کے اندر شامل ہوں گے، مثال کے اندر آپ بہت لیں گے۔ اس میں مصغر، اور دوسرا آیا اس میں مصغر، دیکھیں مکبر کے معنی آتے ہیں بڑا، جس کو بڑا کیا گیا، بڑا ہو۔ مصغر کے معنی چھوٹا ہے، تو مصغر بہت زیادہ چھوٹا، جس سے چھوٹا ہونا معلوم ہو، یعنی اسم کا مصغر وہ اسم جس کا اسم کا کیا ہے، چھوٹا ہونا معلوم ہو۔ مصغر وہ اسم جس سے کسی اسم کا چھوٹا ہونا معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ یہیں پہ جو باغ لیا، اب باغ ہے تو بڑا باغ ہو گیا، اور یہاں پہ باغیچہ لے آئے ہم، کیا لے آئے، باغیچہ لے آئے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے چھوٹے سے باغ کو باغیچہ کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور باغ کو باغ ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگچی، دیگ تھا بڑا اور دیگچی چھوٹی ہے، دیگچی ہوتی ہے، دیگچی کہتے ہیں۔ اور ہانڈی بھی آتا ہے ایک بڑا، اس کو بڑا سے ہم کہتے ہیں ہانڈی کہتے ہیں اس کو، تو وہ مکبر میں آ جائے گا، سمجھے کہ نہیں۔ تو مکبر سمجھ گئے، مصغر سمجھ گئے۔ مکبر جس سے اسم کا بڑا ہونا معلوم ہو، مصغر جس سے اسم کا چھوٹا ہونا معلوم ہو۔ اب یہاں پہ مکبر اور مصغر بنانے کا بھی کچھ قاعدے ہیں، اس کو بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اور سمجھا بھی دیں گے آپ لوگوں کو، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر جان لیں گے، اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو مکبر اور مصغر کی آ جائیں گے۔ اس میں صوت کے معنی آتے ہیں آواز، صوت کے معنی کیا آتے ہیں، آواز، اس کو یاد رکھیں، صوت کے معنی آواز کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس سے جاندار یا بے جان کی آواز معلوم ہو۔ جاندار کی آواز، جاندار میں کوئی بھی آ گیا بھائی، چاہے وہ کیا ہے، جاندار کے اندر انسان بھی آ جاتے ہیں، حیوان بھی آ جاتے ہیں نا، حیوان بھی جاندار ہوتا ہے نا۔ اسی طرح بے جان جس کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہواؤں کی آواز ہوتی ہے، سائیں سائیں دے دیتی ہے نا، یا اسی طریقے سے جو ہے نا اور کوئی چیز کی آواز، بجلی کی جو کڑک کی آواز ہوتی ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جاندار میں جانوروں کی آواز، جیسے نا کوے وغیرہ کی آواز ہے نا، اسی طریقے سے الو وغیرہ کی آواز، اسی طریقے سے ہواؤں کی آواز، جیسے کہتے ہیں آواز میں دی، مثال کے طور پہ دے دیا ٹن ٹن ہے نا، سن 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 سن، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی آواز ہو اس کو اس میں صوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں جس سے جاندار کسی کی آواز معلوم ہو جائے، تو یہ جان لیا اس میں صوت، جس سے رہنا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ آرام۔ اس میں مقدار، یہاں پہ آ گیا اس میں مقدار، اس میں مقدار جس سے مقدار، یعنی جس سے کسی کے مقدار اور پیمانہ ہونا معلوم ہو، مقدار اور پیمانہ، جس سے مقدار اور پیمانہ ہونا معلوم ہو، اس کو کیا کہیں گے، اس میں مقدار، جیسے تھوڑا، کم، 1 پاؤ ہے نا، آدھا کلو، 1 کلو ہے نا، تو یہ پیمانہ کہتے ہیں ایک ناپنے کا جو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ عام طور سے دیکھتے ہوں گے ایک دودھ ناپنے کا جو ہے نا وہ پاؤ کا وہ پیلی ویلی رہتا ہے
ہے نا. اسی طریقے سے تیل وغیرہ جو ہے نا ناپتے ہیں وہ تو ناپنے کا اس کو پیمانہ کہا جاتا ہے. ناپنے والی چیز کو پیمانہ کہا جاتا ہے. اور وزن کرنے والی چیز کو جو کیا کہا جاتا ہے, وہ جس کو وزن کیا جاتا ہے نا, تو تولنے والی چیز کو جو ہے نا اس کو وہ کہا جاتا ہے کلو وغیرہ, وزن سے تعبیر کرتے ہیں, وزن سے تعبیر کرتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں جس سے مقدار کا مطلب کم ہے یا زیادہ ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے نا. اسی طریقے سے پیمانہ تو کہنا تو وہی 1 کلو 2 کلو یہ سمجھ لیجئے, 1 سیر 2 سیر ہے نا, یہ ہوا. تعداد, اس میں تعداد ایک ہوتا کیا ہے, اس میں تعداد جس سے گنتی معلوم ہو, یعنی جس سے یعنی تعداد معلوم ہو جائے گنتی میں, جیسے 2 4 6 8 10 ہے نا, 5 اسی طریقے سے 7 وغیرہ, یعنی جس سے گنتی کا ہونا, تعداد کا ہونا یعنی گنتی کا ہونا معلوم ہو, اس سے اس میں تعداد کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ گیا اس میں جمع. اس میں کہا گیا اس میں جمع. اس میں جمع کس کو کہا جائے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. اس میں جمع ہے اور آپ کو جمع نہیں پڑھا جائیں گے, یہیں پہ آپ سمجھ لیجئے گا. اس کے اندر معرفہ کی جو اس میں ذات کی جو 2 قسمیں ہوں گی آپ کو وہ سمجھ لیجیے, بلکہ 3 قسمیں ہیں, لیکن ایک قسم مصدر جو ہے اس کو ہم بتا دیں گے, مصدر کی چونکہ اور قسمیں ہوتی ہے اس لیے. تو اب اس کو یاد رکھیے کہ اس میں جمع کس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے جمع, ایک ہوتا ہے اس میں جمع. پہلے اس میں جمع ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے اس میں جمع کس کو ہے. اس میں جمع جو بظاہر واحد ہو مگر جمع کا معنی دے. بظاہر مطلب لفظاً وہ واحد ہو, یعنی لفظ واحد کی طرح ہے. مثال کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں, جماعت لفظ کے اعتبار سے یہ واحد ہے, اس لیے کہ اس کی جمع اگر بنائیں گے تو جماعتیں ہے نا, لکھا جائے ہے نا. لشکر یہ واحد ہے نا, یہ واحد ہے, بظاہر واحد ہے, یعنی لفظاً یہ واحد ہے. جمع بنائیں گے اس کے لشکروں میں, یعنی لشکروں کہیں گے بہت سارے لشکر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جماعت ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا ہے. اگر ایک آدمی ہے تو اگر ایک آدمی آ رہا ہو تو کہیں گے کہ ہاں یہ دیکھو ایک جماعت آ رہی ہے, نہیں آ رہی ہے نا. یا ایک کیا کہتے ہیں لشکر کا کوئی سپاہی یا فوجی اگر آ رہا ہو تو کہیں گے کہ ہاں دیکھو یہ لشکر آ رہا ہے, نہیں. بلکہ لشکر ایک جھنڈ, ایک تعداد ہے. اس تعداد میں اگر وہ کیا کہتے ہیں سپاہی یا فوج وغیرہ آئے تو کہیں گے دیکھو فوج کا لشکر ہے نا, سپاہیوں کا لشکر آ رہا ہے, فوجی لشکر آ رہا ہے نا. یہ فوج بھی خود ایک طریقے سے کیا ہو گیا, یہ فوج جو بولا نا, یہ فوج بھی ایک طریقے سے اس میں جمع ہو گیا. یہ کیوں, فوج کے اندر جانتے ہیں جب فوج بولتے ہیں تو فوج سے ایک فوجی نہیں مراد ہے. فوج مانے بہت سارے فوجی اگر بولیں گے تو ہم فوجی ہے, ایک فوجی 2 فوجی اس میں ہو سکتا ہے. لیکن فوج لفظ بولا جائے تو یہ فوج بھی اس میں جمع ہے. یہ بظاہر کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں واحد ہے, یہ یعنی لفظ کے اعتبار سے یہ دکھ رہا ہے واحد ہے, لیکن اس کے اندر معنی جو ہے یہ جماعت کے ہیں, یعنی جمع کے معنی ہے. تو اس میں جمع اس کو کہتے ہیں. تو اس میں جمع کو آپ نے سمجھا. اب جمع کس کو کہتا ہے کہ جمع جس کا واحد سے جمع بنایا گیا ہو, یعنی جو لفظاً بھی جمع ہو اور جمع کا معنی بھی. اس کو یاد رکھیے گا. اس میں جمع کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے کہ اس میں جمع جو ہے, اس میں جمع میں اسم جو ہوتا ہے وہ بظاہر واحد ہوتا ہے, دیکھنے میں واحد ہوتا ہے وہ ہے نا, لیکن جمع کے معنی اس کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جمع جو ہوتا ہے, جو واحد اور جمع کے مقابلے میں جو آتا ہے, وہاں پہ وہ لفظوں کے اعتبار سے بھی جمع ہوتا ہے, معنی کے اندر بھی اس کیا کہتے ہیں جمعیت رہتی ہے, جمعیت پائی جاتی ہے. دونوں اعتبار سے سمجھیے اس کے اندر جمعیت پائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی اسم کا آپ جمع بنائیے, کسی بھی اسم کا جمع بنائیے جو واحد ہے. جیسے تصویر ہے, تصویر مثال کے طور پہ تصویر یہ واحد ہے, اب اس کی جمع بنائیں گے تصاویر. ایک تصویر ہوگا تو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تصویر ہے, اور بہت ساری تصویریں رہیں گے تو کہیں گے کہ تصاویر ہیں. یہ بہت سی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ سمجھنا. تو جو تصویریں یہ جمع ہو گیا, جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے, تو یہ جمع ہو گیا. تو لفظ کے اعتبار سے بھی یہ جمع بن گیا ہے, اور جمع کے معنی بھی اس کے اندر, کیونکہ بہت ساری تصویریں ہیں اس لیے تصویر بولی جاتی ہے, تصویر نہیں بولا جاتا ہے. تو اس میں جمع اور جمع کے اندر فرق پڑ گیا. اور یہیں سے آپ کو وہ جو ہے نا معرفہ کے اندر جو اس میں ذات کی جو قسم آئیں گی جمع, وہ اس میں جمع ہی مراد ہے نا, کہ اس میں جمع اس کی قسم ہے, زیادہ اس میں جمع کو ہم نہیں پڑھائیں گے. اسی طریقے سے اس میں جنس نہیں آئے گا, کیونکہ ہم نے اس میں ذات میں 5 قسمیں بتائی تھی آپ کو. اور جنس یا عام مستوی کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں جنس کو کہ جو کیا ہے, جو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں, ہے نا, تو وہ اس کے اندر آ گیا. تو ہم پڑھ لیں گے گویا کہ اب اس میں نکرہ معرفہ پڑھا, معرفہ کی قسم پڑھا, نکرہ پڑھا دوسری قسم, اور نکرہ کے اندر نکرہ کی قسم کو ہم پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اس کے بعد ایک قسم اور بچ جائے گی مصدری, یعنی مصدر, اس کے بارے میں بتا دیں گے. تو 5 قسمیں آ جائیں گی. پھر آپ کمنٹ میں نہیں کہیں گے اور یہ نہیں پوچھ لیں گے کہ ہاں سر 5 قسمیں آپ نے بتائی تھی اس میں ذات کی, معرفہ, نکرہ, جنس, جمع جنس اور کیا ہے مصدری, تو آپ نے جمع جنس کو نہیں بتایا. تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے گا
کہ جمع جنس چونکہ ایک چیز سے جب آ گئی تو دوبارہ اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم یہاں پہ اشارہ کر دیا آپ کہ اس میں جمع کس کو کہتے ہیں وہ ابھی آپ جان لیا، اور جنس کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ جنس تو ایک جنڈر بھی آتا ہے، تو آپ وہ والا بھی جنس اگر مراد لیتے ہیں جو اسم کی قسم کی گئی جنڈر کے اعتبار سے تو بھی اس کو آپ پڑھ لیے، اور اس میں جنس لیتے ہیں تو اس میں جنس کو بھی آپ نے پڑھ لیا، جنس یا عام مستوی ہے نا، تو اس کو بھی آپ نے جان لیا۔ تو اس میں کیفیت جس سے کیفیت یا حالت کا پتہ چلے، یعنی حالت کا ہونا معلوم ہو، حالت یعنی کیفیت کا ہونا، کیفیت اور حالت دونوں ایک ہی ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کیفیت یعنی حالت دونوں ایک ہے، کہتے ہیں نا آپ کی کیفیت کیسی ہے، یعنی کیا کیفیت ہے، یعنی اس کا حال چال، یعنی کس سچویشن میں ہے، یہ کس طریقے سے ہے، وہ بولتے ہیں اس کو کس حالت میں ہے یہ، ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کے کہا جائے پڑھائی کے اندر آتا ہے کہ بچوں کی کیا کیفیت ہے، یعنی بچوں کی پڑھائی کی کیا حالت ہے، کیسے ہیں وہ لوگ، پڑھنے میں تیز ہیں یا نہیں ہے، یا کیا ہے، محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس کی ایک حالت معلوم کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیفیت، جس سے کیفیت یا حالت کا پتہ چلے، حالت کا ہونا معلوم، جیسے بچپنا ہے نا، جیسے بچپنا ہوا، جوانی ہو گئی، بڑھاپا لے لیجئے، یعنی ایک حالت ہے، بچپنے ایک انسان کی ایک حالت ہے، صفت جو کیا بدل سکتی ہے کبھی بھی، وہ بچپنے سے وہ کیا ہے جوانی میں جا سکتا ہے، جوانی سے بڑھاپے میں آ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کل ملا کر کے اس میں نکرہ کی جو ہے نا یہ 7 قسمیں جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے نا، لیکن کہیں پہ 6 ہی کیا گیا ہے، کہیں پہ 5 ہی کیا گیا، لیکن ہم نے آپ کو 7 پڑھا دی، اس لیے 7 کو یاد رکھے گا، لیکن جس نے جو لکھا ہے وہ سب صحیح ہے، وہ دوسرے اعتبار سے لکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا ساری چیزیں شامل، کبھی میں نے بتایا نا کہ کبھی ایک ایک حصے کو الگ الگ نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس کے تحت اگر دوسری چیز آ جاتی ہے تو اس کو اسی میں شامل کر لیتے ہیں، ایک جیسی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں اب میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ اسم مکبر اور اسم مصغر یہ دونوں چیزیں آپ نے، مکبر کے معنی بڑا ہونا، مصغر کے معنی چھوٹا ہونا۔ اب مکبر کو بنانے کا کچھ طریقہ ہوتا ہے کہ اسم مکبر کو ہم کیسے بنائیں گے اور اسم مصغر کو کس طریقے سے بنائیں گے، تو یہاں پہ مکبر کے طریقے کو بھی دے دیا گیا ہے اور مصغر کے بھی طریقوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو پہلے مکبر کو جانتے ہیں کہ مصغر اگر ہم کو مکبر بنانا ہو تو کیسے جو ہے نا بنائیں گے۔ جس اسم کے معنی میں اس کو یاد رکھیں، جس اسم کے معنی میں اصلی حالت کی نسبت، اس کو یاد رکھیں، جس اسم کے معنی میں اصلی حالت کی نسبت بڑائی پائی جائے تو کوئی حرف مشدد بڑھا دیتے ہیں، کوئی حرف مشدد بڑھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جیسے پگڑی، یہ پگڑی ہے، پگڑی یہ پگڑی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں جس اسم کے معنی میں، یہ پگڑی ایک اسم ہے، اس کے اصلی حالت کی نسبت بڑھائی، پگڑی چونکہ کیا ہوتا ہے میں بڑاپن پائی جاتی ہے کہ اس میں بڑائی پن پائی جا رہی ہے پگڑی کے اندر نا، تو اس کا کہتے ہیں حرف مشدد بڑھا دیتے ہیں، یعنی پگڑی سے پگڑ، پگڑی سے پگڑ، پگڑی سے پگڑ بناتے ہیں، اسی سے گٹھری سے گٹھر، اور بھی کچھ جو اسم لا کر کے آپ بنا سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تو ایک چیز یہ ہوا کہ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، یہ اس طریقے سے سمجھے، پگڑ اگر آئے گا آپ کو پوچھ دیں کہ پگڑ کون سا ہے تو آپ کہیں گے کیا ہے، اس میں مکبر ہے یہ، ہے نا۔ اور کبھی کہتے ہیں دوسرے میں، کبھی بڑائی کے معنی کے لیے، یعنی اسم کے اندر بڑائی کے معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لفظ بڑا کو اس میں بڑھا دیتے ہیں، بڑا، جیسے بڑا سا دیگ، بڑا سا میدان، ہے نا، یا بڑا سا گھر، اسی طریقے سے ایک منٹ، ہاں چلے گا، تو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ابھی کہ کبھی بڑائی کے معنی کے لیے شروع میں لفظ بڑا بڑھا دیتے ہیں، کیا بڑھا دیتے ہیں، لفظ بڑا، جیسے یہاں پہ بڑھا دیا بڑا گھر، ہے نا، بڑا گھر، بڑا، اسی طریقے سے شہر، ہے نا، یعنی بڑا اب بڑھا دیں گے، لفظ میں بڑا کو کسی بھی اسم کے شروع میں بڑھا دیں گے، بڑائی کے معنی ہم کو پیدا کرنا ہے کہ بھائی یہ چیزیں اس کی بڑاپن کو ظاہر کرنا ہے، بڑائی کو بیان کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کے شروع میں لفظ بڑا بڑھا دیں گے، جیسے بڑا گھر بنا دیا، بڑا دیگ بتا دیا آپ نے، بڑا شہر بنا دیا آپ نے، بڑا گاؤں بنا، ہے نا، یہ سب چیزیں آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ کبھی ہے، کبھی لفظ شہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی کبھی اسم کے جو ہے نا شروع میں لفظ شہ بڑھا دیتے ہیں، جس سے کیا ہے اس کے بڑائی کے معنی پتہ ہے، جیسے شاہ نواز، جیسے یہاں پہ شاہ نواز، یہ اصل میں جو ہے نا
یہ دو چیزیں، شاہ الگ نواز الگ تھا، تو شاہ نواز دونوں کا ہے نا یہ فارسی کا نام ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے ہو گیا شہباز ہے نا. اسی طریقے سے کیا ہو گیا شہباز ہو گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ کبھی لفظ شاہ بڑھا دیتے ہیں، لفظ شاہ، اس کو بھی یاد رکھے گا. یہاں پہ کیا بتا لفظ شاہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے شاہ نواز شہباز ہے نا، اس لفظ شاہ بڑھا دیتے ہیں. کبھی لفظ شاہ بڑھا دیتے ہیں اسم کے آخر میں، جیسے بادشاہ، جیسے بادشاہ ہوا نا، بڑائی کے معنی بادشاہ بڑے آدمی کو کہا جاتا ہے. جیسے شہنشاہ، یہ بھی کہہ دیں گے آپ ہے نا، شہنشاہ ہے نا، بادشاہ ہو گیا، شہنشاہ ہو گیا ہے نا. تو یہ شاہ بڑھا دیا نا ہم نے، شہنشاہ. اور خود شاہ کے معنی بھی بادشاہ آتا ہے. تو شاہ خود یہ بھی کیا ہو جائے گا، اگر شاہ بیان کرنا ہو تو یہ خود شاہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ مکبر کے معنی پیدا کرتا ہے. کبھی لفظ خر، یعنی اس کے شروع میں لفظ خر بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، وہ کبھی مکبر کے معنی، جیسے خر مگس ہوتا ہے نا، اور خر مگس کہنے سے، مگس ایک چیز ہوتی ہے تو ہم لوگ جانیں گے نہیں، سمجھے وہ کیسے ہوتا ہے. یہ دو حرف ہے، لیکن یہ ہے نا، یہ دونوں جو ہے نا الگ الگ ہے. خر بھی ہے، یہ فارسی کے معنی ہوتا ہے نا، اور مگس یہ الگ ہے. تو اس کے شروع میں جو ہے نا یہ خر بڑھا دینے سے کیا بن جاتا ہے، کبھی اس میں مکبر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مکبر بنانے کا طریقہ تھا. آگے ہے اس میں مصغر بنانے کا قاعدہ. اس میں مصغر یعنی پہلے تو ہم نے مکبر بنانے کا قاعدہ پڑھا، مکبر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم جان رہے ہیں کہ اس میں مصغر یعنی مصغر کیسے بنائیں گے، کس طریقے سے. ایک اسم ہے، آپ اسم سے ہم کو اس میں اندر چھوٹائی کے معنی پیدا کرنا ہے. اس کے اندر کیا چیز کے معنی پیدا کرنا ہے، چھوٹائی کے معنی پیدا کرنا ہے. تو چھوٹائی کے معنی پیدا کرنے ہی کے لیے مصغر بنایا جاتا ہے. جو وجہ نا کہ اسم مصغر وہ ہے جو چھوٹائی کے معنی پیدا، یعنی جو چھوٹے کے معنی کو بتلائے، اسم کے چھوٹے ہونے کو بتلائے، یعنی چھوٹے معنی پیدا کرے، چھوٹائی کے معنی پیدا کرے. تو کبھی آخر میں، یعنی مصغر بنانے کا قاعدہ ہوتا ہے کہ مصغر بنانے کے لیے کبھی اسم کے آخر میں چاہا زبر چاہ، یہ یاد رکھیے گا اس کو، چاہا زبر چاہ ہے نا، یہ چاہا زبر چاہ بنا دیتے. جیسے نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، یہاں پہ جو ہے نا یہ غلط ہے، باغیچہ نہیں ہوتا، یہ چہ ہو گیا، یہ کتاب چہ ہوگا. جیسے کتاب چہ بڑھانا ہے نا ہم کو، کتاب، یہ کتاب کتاب کو کتاب سے کہتے ہیں. اور چھوٹی سی کتاب ہو، مطلب ایک رسالے کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو کتاب چہ کہا جاتا ہے. لیکن کتاب تو کتاب سے ہو سکتی ہے نا. کتاب بولے تو ہم عموماً آدمی کو بک معلوم ہوتا ہے جو موٹی ہو وغیرہ ہو ہے نا، اور چھوٹی کو بھی بول دیتے ہیں. لیکن اگر بڑے کتاب کو، بڑے کتاب کے بارے میں بولنا ہے تو اس کو بڑی سی کتاب، بڑی کتاب کہہ دیں گے ہے نا، چونکہ یہ مؤنث کے اندر آتا ہے نا، تو بڑی کتاب. اور اگر چھوٹائی کا معنی پیدا کرنا تو کتاب چھ کہیں گے. کبھی کبھی چھوٹی بھی لفظ پہ پڑھا دیتے ہیں کہ یہ کتاب بہت چھوٹی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے نا، یہ بتاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو قاعدہ بتایا ہے کہ اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کتاب کبھی آخر میں، یعنی اسی اسم کے آخر میں، یہ کتاب اصل میں تھا اور آخر میں چھ ہا جب اچھا بنا دیا تو چھوٹے کے معنی کتاب چاہے چھوٹی سی کتاب کو کہا جاتا ہے فارسی کے. کبھی یا اور چاہا جب چاہ، یا چاہ ہے نا، یہ بڑھا دینے سے، یا یہ پورا یہ یاد رکھے گا، یہ چہ الگ تھا، یہ چہ الگ تھا، اور یا یہ چہ یہ الگ ہے، یا اور چاہ جب چاہ، یہ چہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ باغیچہ یہاں پہ آئے، باغ تھا، کیا تھا، باغ. اب باغ سے عموماً آپ کو مکبر کے اندر بتایا تھا کہ بھائی باغ جو ہے مکبر کے اندر آتا ہے، مثال میں آپ کو بتا دیا گیا تھا. لیکن ہم اس کے باغ کو اب چھوٹے سے باغ بننا ہے، چھوٹائی کے معنی پیدا کرنا ہے، چھوٹے باغ کے معنی بننے کیا بنیں گے، باغیچہ. تو یہ باغ تھا اور یا چاہ بنا دیا تو باغیچہ ہو گیا. کبھی کہتے ہیں کہ کبھی کاف یا یزہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے کاف یعنی آخری میں آ رہا ہے نا، کاف بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ مرد ہے نا، کاف بڑھا دیتے ہیں، آخر میں مرد تھا اس میں مردت کر دیا، چھوٹے کے معنی پیدا ہو جائے گا. ایسے یزہ یا ازازہ، مشکیزہ ہے نا، مشکیزہ ہو گیا، دو شیزہ، اسی جگہ دو شیزہ، یزہ بڑھا دے گا ہے نا، دو شیزہ مشکیزہ ہے نا، یہ بھی آ جائے گا اس میں. تو یہ مصغر بنانے کا ہوا کچھ قاعدے، اس سب کو یاد رکھے گا. ویسے تو بنانے نہیں، کبھی اگر سوالات کے اندر اس طریقے سے آ جائے، یا بنانا نہیں ہے، اگر اس طریقے سے سوال آپ کے اندر آ جائیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ ہاں یہ مصغر ہے،
یہ تو بتا دیں گے. یہ بتانے کے لیے آپ اس کو جو ہے نا صحیح سے یاد رکھیں گے کہ ہاں ہم کو مصغر اور مکبر بنانے کا طریقہ اصول معلوم رہے گا تو ہمارے ذہن کے اندر وہ چیزیں معلوم ہوں گی. تو اگر ہم کو اسم اٹھا کر کے دے دیا جائے گا ہے نا تو ہم اس اسم کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسم مصغر میں ہے اور یہ اسم مکبر میں ہے نا. تو یہ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے. کبھی آخر میں یا معروف بھی معلوم ہے. اس یا کو یا معروف کہا جاتا ہے, گول والی یا کو, اور ایک لمبی والی یا اس کو یا مجہول. تو کبھی آخر میں یا معروف بڑھا دیتے ہیں, جیسے پہاڑی, مطلب جیسے پہاڑ تھا, مان لیجیے یہ پہاڑ تھا اور پہاڑ سے ہم کو اس کے اندر, تو پہاڑ میں تو بھائی پہاڑ ہے نا, پہاڑ یہ تو عام ہے تو اس کا ہم بڑا ہی سمجھیں گے. اب اس کے اندر اگر اور بڑائی پن پیدا کرنا ہے تو بڑا پہاڑ کر دیں گے. لیکن پہاڑ سے کیا بنا, پہاڑی. کیا بنا پہاڑ سے, پہاڑی. کبھی الف یا ہا ہو تو اس کو یا معروف سے بدل دیتے ہیں, یعنی الف یا ہا یعنی چھوٹی ہا. کہتے ہیں کبھی اسم کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی ہا ہو, یہ چھوٹی ہا ہے نا, تو کبھی اسم کے آخر میں الف ہو یا چھوٹی ہا ہو تو کیا کریں گے, اس کو الف ہو یا چھوٹی ہا ہو دونوں میں سے کوئی ایک, تو یا معروف وہ والی ہے نا, یا معروف سے اس کو کیا کہتے ہیں, بدل دیتے ہیں الف کو. جیسے رسا ہے نا, یہ رسا ایک سمجھیے کہ مکبر ہے. کیوں, رسا ہے نا, بڑائی کا معنی دے رہا ہے نا, رسا بڑے والا رسا کو کہا جاتا ہے. رسا سے رسی, تو یہ ہے الف اس کے شروع میں, اللہ آخر میں, یہاں پہ یابل سے بدل دیا. ایسے یہ ہے شیشہ, ہاں ہے نا چھوٹی ہاں, یہ شیشہ سے شیشی ہے نا, اسے شیشہ سے شیشی, ٹھیک ہے. یہاں ہاں ہے اور یہاں یا سے بدل دیا, تو دونوں آ گیا. لٹھا سے لٹھی بول سکتے ہیں ہے نا, اور بھی اس کے اندر مثالیں آ سکتی ہیں. کبھی آخر میں, آپ یہاں پہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں, کبھی آخر میں الف ہو, یعنی کبھی اسم کے آخر میں الف ہو تو اسے یا الف زبر یا, یہ ایسے ہی سمجھ لیجیے گا. وہ یا تو چلا گیا اوپر جو آپ کو بتا دیا, یہاں پہ جو جیسے لکھا ہوا یا الف زبر یا, تو ایسے یا الف زبر یا سے بدل دیتے ہیں. کیا ہو, آخر میں الف ہو, جیسے ڈبہ ہے نا, ڈبہ سے ڈبیا, لوٹا سے لوٹیا ہے نا, لوٹا سے لوٹیا, وہ بھی آ جائے گی. یعنی اس اسم کے آخر میں کیا آ رہا ہے, الف آ رہا ہے, ڈبہ آ رہا ہے, ڈبہ ہے نا. تو وہاں تک ڈب یا ڈمے ڈبیا, یا الف زبر یا بڑھا دیا, تو کیا بن گیا, یہ اس میں مصغر, یعنی مصغر کے معنی اس میں پیدا ہو گئے, چھوٹا ہے. کبھی آخر میں رایا زری, یہ بھی یاد دیکھیے, رایا زری بڑھا دیتے ہیں, رایا زری بڑھا دیتے ہیں. جیسے پلنگ سے پلنگڑی ہے نا, پلنگ سے پلنگڑی, یہ ہے نا, دیکھیے پلنگ ہے. کبھی اسم کے آخر میں اگر ہم کو مصغر کے معنی پیدا کرنا ہو تو کیا بڑھا دیں گے اس میں, رایا زری ہے نا. پلنگ ہے, یہ پلنگ ہے, اور پلنگ ہے, اور پلنگ سے ہم اس کو کیا کر دیں گے, یہ پلنگ ایسے سیم رہے گا, لیکن آخر میں رایا زری بڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, پلنگڑی. پلنگڑی یعنی چھوٹے کو کہتے ہیں, پلنگ بڑا سا آ جاتا ہے. کبھی چایا زیر چی, کیا بتا دیں, کبھی چایا زیر چی بڑھا دیتے ہیں. یہ جس طریقے سے لکھا ہو ایسے ہی بڑھا ہوا رہے گا. جیسے دیگچی, یعنی دیگ مکبر تھا, اور دیگ سے ہم کو دیگچی بولنا ہے, دیگچی ہے نا, دیگ چی, سلیب چی وہ ہو جاتا ہے. ویسے تو وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. دیگچی کو یاد رکھیے گا آپ کہ چایا جو چی بنا دیا, دیگ تھا, کیا تھا, یہ دیگ تھا, اور دیگ سے ہم نے دیگچی بنا دیا, تو کیا وہ مصغر کے معنی پیدا ہو گئے. کبھی واو الف زبر وا بڑھا دیتے ہیں, یعنی اسم کے اخیر میں. جیسے جوڑوا, جوڑ سے جوڑوا, جوڑ تھا, یہ کیا تھا, جوڑ, جوڑ سے کیا بنا دیا, جوڑوا بنا دیا ہے نا. کبھی یا الف زبر یا بڑھا دیتے ہیں, کبھی یا الف زبر یا بڑھا دیتے ہیں. جیسے بھیا, بھائی سے بھائی تھا, یہ بھائی تھا اور بھائی سے بھیا ہو گیا. یہاں الگ تھا, دیکھیے الف تو سے یا سے, یہاں یا سے بدل دیتے ہیں اور یہاں یا بڑھا دیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, بھائی سے بھیا ہو گیا ہے نا, اور یہاں پہ بدلنا تھا اور یہاں پہ کیا کرنا ہے, بڑھانا ہے. کبھی واو اور لام الف زبر لا بڑھا دیتے ہیں, جیسے کھٹولا ہے نا,
खटोला, खाट से, ये खाट था, क्या था, खाट, और खाट से क्या हो गया, खटोला, क्या से खाट से क्या हो गया, खटोला। तो ये क्या है, मुसक्कर बनाने का कायदा है, ये कायदा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे सामने एक मिसाल ला दिया खाट, इसमें से मुकब्बर और मुसक्कर को पहचानिए। हमने आपके सामने दिया किताब, किताब क्या है, किताब क्या है, मुसक्कर है या मुकब्बर है, कहेंगे मुसक्कर है। और किताबचा क्या है, तो मुकब्बर है, और किताबचा क्या है, मुसक्कर है। मतलब इसी मिसाल से आप दूसरे चीजों को आप जो है ना फिट कर सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। दूसरे जो आपकी मिसालें आएंगे वो बहुत सारी चीजें हैं, फुर्सत में आप उसको जो है ना इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मुकब्बर और मुसक्कर बनाने के बारे में याद रहेंगे उसूल, तो आप उसको अच्छी तरीके से जो है ना मिसाल उसके सामने आप जो है ना ला सकते हैं उसी के हिसाब से कि क्या है, कहाँ पे मुसक्कर होगा, कैसे मुसक्कर बनाएंगे, कैसे मुकब्बर बनाएंगे। तो ये यहाँ पे जो है ना इसमें नकरा की जो किस्में थी, इसमें नकरा जो किस्म थी किसकी, इसमें जात की, इसमें जात की है ना, मारफा और नकरा, मारफा और नकरा को हमने समझ लिया ना। अब नकरा के कितने, नकरा के अंदर जो है ना किस्में थी कितनी, 7, है ना, नकरा के अंदर कितने किस्में थी, 7 जो मैंने पढ़ा है। तो 7 किस्मों को जान जा, उसमें से मुकब्बर मुसग्गर, है ना, ये सारी चीजें थी। मुकब्बर मुसग्गर बनाने का क्या क्या तरीका है उसको भी हमने जाना। अब आगे चलते हैं। आगे है मजदर की किस्में। सिर्फ डायरेक्ट मैं आपको मजदर की किस्में यहाँ पे लिखा हूँ, क्यों, मजदर को आपने ऑलरेडी पढ़ा है पीछे, और मजदर आपको बता दिया गया था। इसम की जो किस्में आई थी सबसे पहले बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से किस्में आई थी, इसम की आई थी ना। और उसके अंदर आपने क्या था, जामिद, मजदर और मुश्तक, जामिद, मजदर और मुश्तक को पढ़ा था आपने कि जामिद को, जामिद किसको कहेंगे, जामिद जिसके अंदर क्या है, जो खुद किसी से नहीं निकला हो और उससे कोई चीज नहीं निकलता हो। और मुश्तक जो क्या है, इस्म से निकला हो लेकिन उससे कोई चीज, जो दूसरे से निकला हो यानी मजदर से निकला हो और उससे कोई चीज नहीं। और मजदर जो खुद से किसी से नहीं निकलता है लेकिन उससे बहुत सारे, उससे दूसरी अस्मा वगैरह निकलते हैं। तो मजदर की जो तारीफ आपने पढ़ी है ना, कि जिससे जो है, जो खुद तो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरी चीजें निकले, जैसे पढ़ना, पढ़ना से पढ़ाई, है ना, है ना, पढ़ना से पढ़ाई है वगैरह आता ना, पढ़ने वाला, है ना, पढ़ने वाला भी होगा, ये क्या है, ये मजदरी से निकला है, पढ़ाई भी मजदर से निकला है, पढ़ने वाला भी मजदर से निकला है ना, खाना, है ना, ये भी मजदर है। अब इससे दूसरे चैनल है खाने वाला, है ना, या खिलाया पिलाया, ये सारी चीजें जो है ना जो हम मजदर से निकला हुआ है। तो इसलिए मजदर को हमने पहले पढ़ चुका है ऑलरेडी। मजदर की यहाँ पे किस्में की गई, यहाँ पे भी आपको एक बात मैं बताता देता हूँ, जरूरी मैं समझता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने मजदर की कितनी किस्म की गई, मैंने जो किया यहाँ पे असली, जाली, मुफरद, मुरक्कब, लाजिम, मुतअद्दी। किसी किताब में आपको मजदर की सिर्फ 2 किस्में आएंगी, 2 किस्में क्या आएंगे मालूम है, लाजिम और मुतअद्दी, सिर्फ लाजिम और मुतअद्दी आएगी। मजदर असली, मजदर जाली, मजदर मुफरद, मुरक्कब, ये नहीं आएगा। वहां पे सिर्फ क्या आएगा, मजदर लाजिम और मुतअद्दी। और फिर वो मुतअद्दी की किस्में कर देते हैं, मुतअद्दी की 2 किस्में आ जाएंगी, मारूफ और मजरूफ। यानी किताब के अंदर अलग अलग तरीके से रहता है, समझे कि नहीं। अब हर किताब को देखेंगे तो हर तरह, और तरतीब भी अलग रहती है। ऐसे जैसे मैं आपको इस तरतीब से पढ़ा रहा हूँ, समझे, ये मैंने मजदर को अभी यहाँ पे मान लिया, लेकिन मैंने जिस किताब में देखा है तो उसके अंदर क्या किया मालूम है, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर को बयान किया है। इसमें ये सॉरी, इसमें मारफा, इसमें जात की 2 किस्में थी ना, कौन कौन, इसमें जात की जो है, इसमें के माना के एतबार से 2 किस्में से जात और सिफत था ना, इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात के अंदर 5 किस्में किया था, मारफा और नकरा। तो मारफा और नकरा की किस्में की है, और उसके बाद क्या कहता है ना, तो इसमें जमा को बनाया, बताया जमा, और न जिन्स के बारे में और न मजदर के बारे में। डायरेक्ट वहां पे कौन सी शुरू हो गई, फिर इसमें सिफत का बयान चालू हो गया। अब किस्में वहां पे किए हैं 5, तो किस्मों 5 को बताना पड़ता है कि नहीं, लेकिन वहां पे नहीं है, उन चीजों का बयान ही नहीं खत्म। बीच में क्या है, इसमें सिफत है, और इसमें सिफत की फिर क्या कहते हैं, किस्में कर करके
اور اس کے سارا بیان کر کے پھر ختم ہو گیا، پھر فعل کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو مصدر بتا دیا، مصدر کے بارے میں، کیونکہ اس میں جنس اور جمع کو بتا دیا پہلے ہی، اس میں جمع کو، اور اس میں جمع میں فرق اور جمع میں فرق، اس میں جمع اور جمع میں فرق دونوں کو بتا دیا۔ اس میں جنس کے بارے میں، جنس جو بھی لیجیے، ایک تو جنس کے اعتبار وہ بھی بتا دیا وہاں پہ کہ جنس کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہوتی ہے، اب اس میں جنس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم جب مصدر آیا تو مصدر کی تعریف میں تو جان گئے، اب مصدر کی قسمیں ہیں، اب بتا دیا نا آپ کو کہ کہیں پہ آپ کو دو ہی قسمیں ملیں گی، لازم اور متعدی صرف، اور یہ اصلی، جعلی، نقلی، ڈپلیکیٹ یہ سب کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ تو مصدر اصلی، مصدر اصلی ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضعی بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ وضعی۔ جعلی یعنی غیر وضعی، اس کو غیر وضعی بھی کہتے ہیں، اس کو غیر وضعی بھی کہتے ہیں، دو نام ہوتے ہیں، مصدر اصلی کو مصدر وضعی بھی کہا جاتا ہے۔ مصدر جعلی کو، جعلی ڈپلیکیٹ، جعلی کا معنی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اور غیر وصفی، غیر وضعی، اس کے بعد مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر مضارع، یعنی سب اس میں آپ شروع میں کیا لگائیں گے؟ مصدر لگاتے جائیں گے۔ جب یہ 6 قسمیں ہو گئی مصدر کی، تو اب ہم اس 6 کے بارے میں جانیں گے۔ مصدر اصلی یعنی مصدر وضعی، مصدر اصلی یعنی مصدر وضعی، یہاں پہ جو بتایا وہی آپ کہہ رہے ہیں۔ مصدر اصلی اور مصدر وضعی، مصدر اصلی یعنی مصدر وضعی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے اسم جسے اہل زبان نے، یہاں پہ وہ اسم میں نہیں لکھا ہوں لیکن میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ سنیں گے، وہ اسم جسے اہل زبان نے مصدر ہی بنایا ہو، وہ اسم جسے اہل زبان نے مصدر ہی بنایا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر اصلی کہا جاتا ہے۔ یعنی اہل زبان نے اس کو مصدر بنایا ہے، وہ کہیں سے لیا ہوا گیا نہیں ہے، یا کسی اور چیز کو ملا کر کے نہیں بنایا گیا، اہل زبان نے اس کو ہی مصدر، چونکہ زبان کے قواعد جو ہیں کون متعین کرتے ہیں؟ جو اہل زبان ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں گے، ہے نا۔ قواعد اور اصول جو ہے نا، جو اہل زبان ہوتے ہیں وہی زیادہ تر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرتے ہیں، یا جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں، جو زبان کے ماہر ہوتے ہیں، اور اہل زبان وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اپنے زبان کے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب ہم لوگ ہے کسی زبان کے اندر کیا ہے، اہل زبان تو نہیں، انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، انگریز لوگوں کی اہل زبان ہے، انگریزی جو ہے انگریزوں کی زبان ہے، تو وہ لوگ اہل زبان کہلاتے ہیں، انگریز لوگ، کیونکہ ہر وقت اس کا ہم لوگ کے اہل زبان، ہم لوگ کون سی زبان ہوتے ہیں؟ اردو، ہندی، ہے نا۔ تو لیکن اگر کسی کو مہارت ہو جائے انگریزی میں تو وہ کیا ہے، نہیں اپنی کتاب یا انگریزی کے اصول قواعد کو لکھ سکتا ہے مہارت، تو زبان کے ماہرین ہی اس کی زبان پہ جو ہے نا قواعد اور اصول کو لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصدر اصلی کے بارے میں کہتے ہیں وہ اسم ہے جسے اہل زبان نے مصدری بنایا ہو، مصدر ہی بنایا ہو، مصدری نہیں، مصدر ہی بنایا، جیسے کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، ہے نا مائیں، اس میں کھانا، پینا، رونا، ہنسنا، سونا، ہے نا، یہ ساری چیزیں آ جائیں مصدر اصلی کے اندر، اور بھی اس کے علاوہ مثال آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصدر جعلی، مصدر جعلی یعنی مصدر غیر وضعی، مصدر جعلی یعنی مصدر غیر وضعی ہو گیا، سمجھے، یہی مصدر غیر وضعی، مصدر جعلی کو کہا جاتا ہے، جسے اہل زبان نے علامت مصدر لگا کر بنایا ہو۔ کیا ہے مطلب؟ وہ مصدر ہے ہی نہیں اصل میں، لیکن اس میں علامت مصدر، اور علامت مصدر تو کئی سارے ہیں، اس میں سے کیا ہے؟ نا، اس کے شروع میں نا، اس کے آخر میں نا ہو، یعنی مصدر کی ایک پہچان یہ بھی ہے نا، علامت معنی پہچان، تو مصدر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں نا ہو، جیسے قبولنا، جیسے نا قبولنا ہو گیا نا، تو یہ مصدر اصل میں قبول تھا، اور اس میں نون علی زبر بڑھا کر کے کیا بنا دیا؟ قبولنا۔ اسی طریقے سے ہو گیا ہے وہ بخشنا، بخش ہے اور نون علی زبر بڑھا دیا تو بخش نہ ہو گیا، نہیں کیا ہو جائے گا؟ بخش نہ، یہ اصل بخش تھا، ہے نا، اور اس کو لگا دیا، اس میں بڑھا دیا نون علی زبر تو بخشنا، ہے نا، تو قبولنا، بخشنا، اس کے علاوہ اور بھی لے لیں گے۔ تو یہ مصدر کیا ہو گیا؟ غیر وضعی، جس کو مصدر جعلی کہا جاتا ہے۔ اب آئے گا مصدر مفرد، مصدر مفرد کہتے ہیں جو صرف ایک لفظ ہو، صرف ایک لفظ، مطلب جو ایک ہی لفظ میں بتایا گیا، اس میں جو ہے نا یہ الگ الگ ہے، بخش الگ تھا، نہ الگ تھا، بلایا گیا، جیسے اوپر میں یہاں پہ رونا ہوا، ہنسنا ہوا،
پینا ہوا ہے نا، بولنا ہوا، سننا ہوا، یہ سب کس میں آ جائے گا؟ مصدر مفرد میں آ گیا ہے، مصدر مفرد میں، یعنی صرف ایک لفظ ہو اس مصدر کے اندر جو ہے نا لفظ ایک ہی پایا جاتا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مصدر مفرد ہوگا۔ اور مصدر مرکب، مصدر مرکب جو دو لفظوں سے ملا ہو یا بنا ہو، یعنی جو دو لفظوں سے بنا ہو اس کو کیا مصدر مرکب کہیں گے، جیسے بگڑ جانا ہے نا، سدھر جانا، رک جانا، بیٹھ جانا، روٹھ جانا، یہ سب ہے، بہت ساری مثالیں آپ لے لیں گے اس کی۔ تو یہاں پہ دیکھیے بگڑ الگ ہے اور جانا الگ ہے نا، لیکن دونوں کو ملا کر کے ایک مصدر بنا دیا گیا بگڑ جانا۔ اسی طریقے سے روٹھ الگ ہے، جانا الگ ہے، روٹھ جانا دونوں ملا کر کے ہم نے مصدر کے معنی مصدر بنا دیا اس کو، روٹھ الگ تھا تو یہ مرکب ہوا، مصدر مرکب۔ اس کے بعد آتا ہے لازم، مصدر لازم جس سے بننے والے افعال فاعل پر ختم ہو جائے، جس سے بننے لازم اس کو کہا جاتا ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ رونا کہیں گے نا، تو رونا آیا، رولانا تو نہیں ہے، دیکھیے ایک ہوتا رونا ایک ہوتا رولانا، رولانا رولانا یہ الگ ہو گیا، سمجھے، رولا الگ اور نا الگ، یہ وہ مصدر اس میں آ جائے گا، وہ مصدر میں آ جائے گا، بخشنا جہاں پہ بتایا تھا نا جالی کے اندر ہے نا، رولانا یا مرکب کے اندر آ جائے گا اس میں دونوں۔ تو رونا الگ ہے، رولانا الگ ہے، یہ رونا مصدر ہے تو کہیں گے وہ رویا ہے نا، وہ نہیں رویا، بس اتنا ہی بول سکتے ہیں، وہ رویا نہیں رویا اتنا، تو گویا کہ رونے والا اور رونا، بس فاعل رونا یہ مصدر ہوا یعنی فعل ہوا، اور جو رویا وہ فاعل ہوا، فاعل ہی پر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ سمٹ جاتا ہے۔ لازم فعل کے اندر بھی کس میں آئیں گے آپ کو، یہاں پہ مصدر کے اندر آپ پڑھے ہیں، جب فعل کا بیان پڑھیں گے تو فعل میں آئے گا لازم اور متعدی، اور فعل لازم میں بھی یہی تعریف آئے گی، فعل لازم وہ ہے جو فاعل پر مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی محتاج ہو، ہے نا، ایسے ہی مصدر کے اندر ہے، تو یہاں پہ بھی اچھے سمجھ لیں گے، وہاں بھی ہم سمجھ لیں گے۔ تو کہتا ہے جس سے بننے والے افعال فاعل پر ختم ہو جائے، افعال کے اندر ہے نا۔ متعدی، یہ کیا آ گیا؟ متعدی، مصدر متعدی جس سے بننے والے افعال فاعل اور مفعول دونوں کا متقاضی ہو، دونوں کا محتاج ہو، جیسے مارنا، مارنا ہے یہاں دیا، جیسے مارنا، دیکھیں جیسے مارنا یا کھانا، یا اسی طریقے سے پینا، پینا یہ بھی ہو جائے گا۔ تو ماننا ہے جیسے دیکھیں متعدی جس سے بننے والے افعال فاعل اور مفعول دونوں کا متقاضی ہو، یعنی دونوں کو وہ چاہتا ہو، فاعل بھی ہو اس کے اندر اور مفعول بھی ہو۔ دیکھیے فاعل جملے کے اندر عموماً تین چیز ہوتی ہے، جملے کے اندر جملہ جو ہوتا ہے نا جملہ فعلیہ ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا جملے کے اندر فعلیہ کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیز، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ فعل کام کو کہا جاتا ہے، کاریہ کو، اور فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام ہوا، بجرا ہے نا۔ مثال کے طور پہ مان سمجھیے کہ زید نے بکر کو مارا، زید نے بکر کو مارا، کیا تھے؟ زید نے بکر کو مارا، یہ زید فاعل ہو جاتا ہے، سمجھے، یہ بکر کس پر مار پڑی ہے؟ یہ بکر پر مار پڑی ہے نا، اس کو پٹائی لگی ہے، تو یہ مفعول ہو جاتا ہے، اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل ہو جاتا ہے نا۔ جملے میں کبھی بھی شروع میں فاعل آتا ہے، جملے فعلیہ میں فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے، یعنی فعل کا آخر میں نمبر آتا ہے اردو کے اندر ہے نا۔ عربی کے اندر الگ ہوتا ہے، عربی کے اندر پہلے ہی فعل آتا ہے جملے فعلیہ میں، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ تو لازم اور متعدی اس کو بھی آپ نے سمجھا، تو مصدر کی جو قسمیں تھی ہے نا وہ آپ نے اس کو مصدر کو سمجھ لیا ہے نا۔ اب سمجھے ہم لوگوں کا گویا کہ ہم نے جو اس میں کی جو قسمیں پڑھی تھی معنی کے اعتبار سے، ذات اور صفت، تو یہ ذات کا جو حصہ تھا اس میں ذات جو اسم کے ذات ہونے کو بتلائی کسی کے ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ اسی اس میں ذات کی جو قسم کی گئی تھی معرفہ، نکرہ، جمع جنس یا جنس جمع جو مجھے، اور اسی طریقے سے مصدری، تو یہ اس کا پورا چپٹر پانچوں قسمیں مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ اس میں صفت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس میں صفت کی جو قسمیں آئیں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔
تو اب فائنلی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ اس میں ذات کا بحث مکمل ہوا. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آج آپ نے پڑھی ہے اس کو ایک سرسری طور پہ بالکل ایک دم مختصر میں ہم جان لیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ نکرہ کی قسمیں پڑھی ہے. اس میں مکبر اس ذات کے اندر دوسری قسم نکرہ کے بارے میں ہم نے سمجھا نکرہ کس کو کہتے ہیں ہے نا. اس کے بعد نکرہ کی جو ہے نا ہم نے کتنے قسمیں پڑھی ہیں. اس میں نکرہ کی 7 قسمیں. اس کو یاد رکھیے گا, میں نے بولا نا اچھے سے یاد رکھیے گا. کسی کتاب میں آپ کو 5 یا 6 قسمیں ملیں گی ہے نا. وہ بھی صحیح ہے, اس کو نہیں کہیں گے کہ وہ غلط کر دیا نہیں بتایا, لیکن بتا اس کا اعتبار بدل جاتا ہے. وہ ایک چیز کو دوسری چیز میں شامل مانتے ہیں, اس لیے وہ اس کو وہاں پہ ذکر نہیں کرتے, دوسری چیز کے اندر اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو مکبر, مصغر, اس میں صوت, اس میں مقدار, اس میں تعداد, اس میں جمع, اس میں کیفیت, یہ 7 قسمیں ہوئی. مکبر کس کو کہتے ہیں, مصغر کس کو کہتے ہیں, اس میں صوت کس کو کہتے ہیں, اس میں مقدار, اس میں تعداد, اس میں جمع, اس میں کیفیت, یہ سب کے بارے میں آپ نے جان لیا, دیکھ لیا. آگے یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ضروری چیز تھی کہ مکبر اور مصغر میں فرق ہم کیسے جانیں گے. کبھی کوئی اسم آ جائے گا تو اس کے بنانے کا طریقہ ہے. یہ مکبر کیسے بنایا جائے گا کہ گویا کہ اتنی چیزیں اسم کے اندر ہوں گی, موجود ہوں گی, تو ہم جو طریقہ میں معلوم ہوگا تو اس کو ہم اسم سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم مکبر ہے. مصغر کے بارے میں بتایا مصغر ہے. مصغر کا طریقہ بتایا کہ مصغر کے اندر جو ہے یہ بتا دیا کیا ہم اس سے پہچان جائیں گے کہ ہاں مصغر, اگر اسم کے شروع میں آخر میں جو ہے نا یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس میں ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم کیا ہے, مصغر ہے. اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے کیا, لاسٹ میں آیا تھا وہ کو بتا دیا تھا یہاں پہ مکبر کے بعد تو ہونا چاہیے کیا, اس میں جنس اور اس میں جمع, اس میں ذات کی قسمیں تھا. آپ لوگوں کا سوال آ جاتا ہے اس لیے میں پہلے بتاتا ہوں, لیکن اس میں جمع اور اس میں جنس جو آپ کو بتا دیا گیا. تو اب مصدر ہی بچا تھا لاسٹ میں, تو مصدر کی بھی آپ قسمیں پڑھ چکے تھے لیکن اس کی قسمیں آپ نہیں پڑھے تھے, تو اس لیے مصدر کی قسم کو یہاں پہ بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کئی کتاب میں آپ کو مل جائے گی صرف مصدر کی 2 ہی قسم, مصدر لازم, مصدر متعدی ہے نا. تو وہ پھر کیا کہتے ہیں, وہ اسی کے قسم کے اندر جو ہے نا یہ سب چیزوں کو جو ہے نا, کیونکہ لازم اور متعدی کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ متعدی ہوگا, کبھی اس مصدر کا مفرد ہوتا ہے, کبھی مرکب ہوتا ہے, تو اس کے وہ ایک لازم ہوگا, وہ کبھی لازم ہی اس مفرد بھی ہو سکتا ہے, مرکب بھی ہو سکتا ہے, متعدی والا مفرد بھی ہو سکتا ہے, مرکب بھی ہو سکتا ہے نا, اصلی بھی ہو سکتا ہے, وہ جعلی بھی ہو سکتا ہے, تو اسی کے اندر آ جاتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. تو اب یہاں پہ فائنلی ہمارا یہ آج کا اردو قواعد کا جو کلاس جو چل رہا تھا, یہ کون سے کلاس ہے, 7واں کلاس ہے نا, یہ آپ کے مکمل ہوا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں گے, یاد کر لیں گے, اور پھر آپ اپنے کمنٹ کے اندر ضرور کوئی طریقے کی دقت, کوئی پریشانی ہو یا کوئی بھی اور چیز آپ کو ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتائیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو کلاس جیسا سوال آپ رہے گا اسی کلاس کے حساب سے آپ کو جواب دیا جائے گا, ہے نا. اگر آپ نے اردو قواعد سے متعلق پڑھے ہیں تو آپ کو اردو قواعد کے اندر کوشش کمنٹ کے ذریعے میں جواب دینے کی یہ نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں کلاس کے اندر ہی آپ کو جواب دوں گا, آپ کو بتاؤں گا. لیکن اگر قواعد سے متعلق آپ نے کچھ پوچھا ہے تو قواعد اردو قواعد ہی کے کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا. اور اگر کتاب کے اندر سے کوئی یہ اس طریقے کی باتیں ہو, ہے نا, اگر کتاب آپ کے پاس ہے, کتاب بھی آپ پڑھیں گے, اگر اس میں کوئی آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں گے, میں اس میں بتا دوں گا وہ حرف کے بارے میں, ہے نا, یا کوئی چیز ہے تو وہ, لیکن وہ کتاب جو بک ہوں گے 10ویں والے کو ہوں گا تو 10ویں والے کے کلاس کے اندر وہی میں بتایا جائے گا, 12ویں والے کو تو 12ویں میں بتایا جائے گا. تو اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں, اور آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ میرا کلاس کیسا لگا ہے اپنے کمنٹ کے ذریعے بتائیں گے, اور اس سے کوئی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دوستوں وغیرہ میں شیئر بھی کریں گے. تو آج کے کلاس میں اتنا ہی, خدا حافظ.